بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکالمہ ٹی وی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ مہتاب صاحب، بڑی اہم آج آپ سے میں بات پوچھنا بھی چاہ رہا ہوں اور کرنا بھی چاہ رہا ہوں۔ اکانومی سے بھی ریلیٹڈ ہے، پولیٹکس سے بھی ریلیٹڈ ہے، انوائرمنٹ سے بھی ریلیٹڈ ہے، اور جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ تو مسئلہ ہے اسلام آباد کا۔ ایک تو دیکھیں آئی ایم ایف سے آپ نے جو کیا تھا جی، ریزیلینٹ آر ایس ایف، سسٹیبلٹی فیسلٹی ہاں RSF آر ایس ایف کے تحت آپ نے پیسے لیے 1.4 بلین بلین ڈالرس، وہ جو آپ کی ریکویسٹ انہوں نے اپروو کی ناظرین، اور اس میں تھا کہ آپ نے انوائرمنٹ کو کیسے بہتر بنانا ہے، اس کے متعلق جو اور بھی پروجیکٹس ہیں، چیزیں ہیں، وہ بھی قسطوں میں پیسے مل رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ مہتاب صاحب جو کچھ اسلام آباد میں کچھ عرصے سے ہو رہا ہے، اس پہ بہت سارے صحافی، بہت سارے سول سوسائٹی کے لوگ اور بھی لوگ جو ہیں وہ اس پہ باتیں کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی میرا خیال ہے کرنی چاہیے۔ جس تیزی سے اسلام آباد کے درخت کاٹے جا رہے ہیں، جس تیزی سے اسلام آباد کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے اس طرح کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ اس کی گرینری ختم ہو جائے، اس کا سبزہ اور اس کا جو نیچرل ایک ماحول تھا وہ ختم ہو جائے، وہ بہت بڑا کوشچن ایک بن گیا ہے۔ خاص طور پہ سید بادشاہ محسن نقوی، ان کی قیادت میں جب سے یہاں پہ وہ آئے ہیں کمشنر صاحب محمد علی رنداوا لاہور سے، اور اس کے بعد ان کی جو ٹیم ہے وہ جو کچھ کر رہی ہے، چلیں جو آپ سوسائٹیز بنا رہے ہیں ان میں بھی آپ نے گرینری کا کوئی آپ نے منصوبہ نہیں دیا ہے، چاہے وہ DHA مارگلا وہ ہے انکلیو ہے یا اور بھی چیزیں ہیں۔ اب پوری مارگلا روڈ دوسری جو ہے مارگلا ایوینیو، ایران ایوینیو جس کو آپ کہتے ہیں، جو ٹیکسلا کی طرف GT روڈ کی طرف جاتی ہے، ارد گرد آپ دیکھیں بے تحاشا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سوسائٹیز کے لیے، وہاں پہ C سیکٹر اور جتنے بھی ہیں D سیکٹر ایکسپینڈ ہونے ہیں آگے۔ پھر ابھی جو تازہ ترین ہم دیکھ رہے ہیں کہ شکر پڑیاں کے پاس جو پورا ایک نیچرل ہیبیٹاٹ تھا اور جنگل تھا، اس پہ درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے مسلسل، اور کہا جا رہا ہے یہ پارک وسیع ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اور چیزیں ہو رہی ہیں، کہا جا رہا ہے جی ترقی ہو رہی ہے، انڈر پاسز آپ نے بنائے، اس کے بعد جو درخت کاٹے آپ نے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں دیا۔ تو اس پہ بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے۔ اس پہ ہم نے تو گزارش کرنی ہے محسن نقوی صاحب سے بھی، اور بھی جو انٹیریئر منسٹری کے لوگ ہیں یا جن کے انڈر ہے، یا CDA کے، آپ کو پتہ ہے جو ایک اسپوکس پرسن ہے ماشاءاللہ نوازش صاحب ہیں کوئی، وہ ان کو جب بھی کال کریں ہی نیور رسپانس بیک، کبھی جواب ہی نہیں دیتے وہ۔ یہ ضرورت نہیں ہے نا۔ ہاں کسی زمانے میں یہ شخص جو ہیں یہ ان کے تھے بڑے قریب، جا کے وہ ہو گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا یہ جو تھے مرحوم پیپلز پارٹی کے رحمان ملک صاحب، اور پھر یہ نیب میں بھی رہے یہ شخص ایز اے PRO، اور اب یہاں پہ ان کا ایک ایسا ہے کہ جب بھی میں نے سٹوری کے لیے کال کیا ہے تو کوئی جواب ہی نہیں دیتے، بلکہ ایک دفعہ تو میں مزے کی بات بتاؤں، یہ 100% اس شخص کا نمبر ہے میرے پاس، ویسے ایک ضمنی بات آ گئی کہ رویہ کیا ہے پروفیشنل، میرے پاس ان کا نمبر یہ نیب کے حوالے سے سیف ہے کہ ہی واز اسپوکس پرسن پریس دوست ہے ہمارے ساتھ تو بڑے کوآپریٹو ہیں، آپ پریس کے ساتھ کوئی ریلیشن مسئلہ ہے؟ آفیسر نیب ہے، میرے پاس ان کا نمبر اس سے سیو ہے، اینڈ آئی کالڈ ہم، ہی پکڈ اپ دی فون، اور میں نے ان سے کہا کہ نواز صاحب، اور انہوں نے میری بات سنی، کہنے لگا کہ نوازش کا نمبر تو نہیں ہے یہ، اس کا نمبر چینج ہو گیا او بھائی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ پہ بھی کی مجھے، اس کے بعد میں نے ان کا سوال بھی بھیجا، یار ایسے بھی کرتے ہیں لوگ ویسے، چلیں کوئی یہ بات تو نہیں۔ پروفیشنل آپ کہہ لیں کہ اچھا ماشاء اللہ ویسے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اچھے، ہمارے میرے بھی بڑے اچھے کوآپریٹو دوست بھی ہیں، ہیں، سن لیں مہربان ذرا، ہیں، میں چاہتا ہوں میرے اور مہربان ہوں۔ اچھا سن لیں ذرا۔ دیکھیں یہ جو RSF کی آپ نے مثال دی نا، ہاں یہ جو IMF اسلام کے ساتھ 1.4 بلین ڈالرز کا ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، انوائرمنٹ سے ریزیلینٹ ہم نے انفراسٹرکچر بلڈ کرنا ہے، اپنے واٹر کے جو ہم نے آبیانہ اور باقی ہے اس کے ٹیرف مقرر کرنا ہے، ہم نے اس طرف بڑھنا ہے۔ اسلام آباد کی ڈائریکشن دیکھ کے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک اور یو ٹرن لے رہے ہیں، وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں، یہ کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ میں آپ کو مثالیں دیتا ہاں ہوں۔ جی آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں اسلام آباد کے قریب ایک سیمنٹ فیکٹری ہے، اس کو سیل کر دیا گیا، اچھا وہ سیل ہوئی ہے، اچھا کورٹ نے آرڈر کیا، سنا ہے، اس کے باوجود بھی سیل اس کی ختم نہیں ہوئی۔ وجہ کوئی انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہی کوئی چیز ہوگی نا، مجھے تو ایگزیکٹلی نہیں پتا، اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہ سیل ہوئی ہے۔ دوسری میں مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ جو بر امام کا علاقہ ہے اس میں کوئی 200-400 گھر ہیں، مسلم کالونی 20,000 لوگ رہتے تھے، جی کئی ہزار لوگوں کو بے ان گھر کے کر دیا، گھروں سے بے گھر اور کر دیا گیا۔ وداؤٹ نوٹس آپ نے یوں ڈیمولش کر دیا نا، لوگ اس کو خدا نخواستہ غزہ بنا کے پیش کر رہے تھے۔
میں آپ کو بتا رہا ہوں کا کام ہے ویسے سوشل میڈیا پہ، لیکن غزہ تو نہیں تھا لیکن وداؤٹ نوٹس اس میں مجھے آپ نے بات یاد کروا دی. اچھا کر لیں پہلے بات، وہ بھی ایک اہم بات ہے. دیکھیں یہ دوسری میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. ہاں جی. تیسری جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد میں درخت کاٹے جا رہے ہیں، ہاں جی، اور بغیر کسی نوٹس کے، اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی بھی ایک نام کا ادارہ ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں. کا پورا جنگل نیشنل پارک کا پورا سویا کون ہوا ہے بھائی، سب چھپے ہوئے ہیں. اب آپ نے یہ بات کر دی ہے تو میں پہلی بات بھی اہم میں نے اپیل کرنی ہے. تیسری بات بھی مجھے کرنے دیں. کر لیں. ایک اسٹیڈیم بھی بن رہا ہے ہاں D12 جی، میں. وہ بھی ہے جی، وہ بڑا جی، وہاں پہ بڑے بڑے میڈیا کے لوگ جا کے پروگرام کرتے جی. بھائی خدا کے بندے کچھ اس کے انوائرمنٹل اسپیکٹ پہ بھی بات کرو جی. بڑا زبردست اسٹیڈیم بن رہا ہے جی، خواب دکھانا شروع ہو گئے. اس کے جو مستقبل کی لمبی منصوبہ بندی ہے. یہاں پہ ابھی سرینا سے فیض آباد تک جاتے ہیں جب پنڈی اسٹیڈیم ٹیمیں، تو کیا حشر ہوتا ہے. کیا پلان ہے ٹریفک کے اس حوالے سے، کیا پلان ہے ماحولیات کے، کیا پلان ہے گرینری کے حوالے سے. جو سوسائٹیز بن رہی ہیں ان میں گرینریز کے کیا پلان ہے. یہ اب سید بادشاہ محسن نقوی تو کوئی ماشاءاللہ جواب نہیں دیتے. سید بادشاہ ہے نا، وہ کیوں جواب دیں کسی کو. انہوں نے اب ایک چھوٹا وزیر رکھا ہوا ہے طلال چودھری صاحب کے نام سے جناب. اب وہ جو باتیں کرنی ہیں ان کے ذریعے آ جاتی ہیں، وہ بھی خوش، سید بادشاہ بھی خوش. مزے کی بات یہ ہے طلال چودھری صاحب نے کیا کہا ہے. انہوں نے سید کہا بادشاہ جو ہے نا آج چھوٹی موٹی بات کا جواب نہیں دیتے. نہیں، وہ جب آپ منسٹر ہیں تو آپ ہر چھوٹی موٹی بڑی ہر بات کے آپ جواب دیں ہیں، وہ آپ کی منسٹری ہے. انہوں نے طلال چودھری نے کہا جی کہ یہ پارک کی وسعت کے لیے درخت جو ہیں وہ شکر پڑیاں والی روڈ پہ جو ہیں وہ اکھاڑے جا رہے ہیں، اور اس کو تھوڑا سا روڈ کو ہم وسیع کر رہے ہیں. بلکہ یہ کیا باتیں ہیں. میں جو دو باتیں اہم کرنا چاہ رہا تھا، جو آپ نے کہا جی کہ EPA سوئی ہوئی ہے. نیشنل پارک کا ایریا یہ سارا جو اسلام آباد کا، آپ کو پتہ سپریم کورٹ نے بھی اس پہ بڑی لمبی ہیئرنگس کی تھیں. نیشنل پارک کے انڈر ایک وہ جو ہمارا ایک کس بورڈ زمانے ہے میں کی تھی، وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ، اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ. یہ کہانی مجھے ضروری کر لینے دیں، یہ دو مجھے کہانیاں بہت ضروری بیان کرنی ہے. آپ نے EPA کی بات کی ہے، 3-4 سال ہو گئے ہیں اس بات. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، وہ 3-4 سال جوڈیشری ختم ہو گئی ہے. بھائی وہ انہیں کی جوڈیشری تھی، قاضی فائز عیسیٰ تھے. قاضی فائز عیسیٰ تھے. وہ خاتون رائنا سعید خان بڑی زبردست، ایک آپ کو پتہ ہے کہ وہ انوائرمنٹ کی جرنلسٹ بھی رہی ہیں، رائٹر بھی رہی ہیں، اور وہ بورڈ کی چیئر پرسن بنی. اس کے بعد انہوں نے اور زیادہ پازیٹیو سٹیپس لیے. ان کا مسئلہ ہوا جو الیجڈلی سننے میں آ رہا ہے، انٹیریئر منسٹری کو جب بھی موقف کے لیے پھر وہی بات کہتے ہیں تو کوئی جواب نہیں آتا. یہ مارگرا ہلز و منال اور اس کے بعد سے جو معاملات شروع ہوئے، اور پھر انہوں نے، آپ کو پتہ ہے محسن نقوی جو ہیں وزیر داخلہ سید بادشاہ، انہوں نے اس بورڈ کو ختم کرنے کی، چیئر پرسن کو ہٹانے کی کوشش کی. پھر وہ معاملہ دب گیا. پھر اس کے بعد ایک FIR ہو گئی ہے اب ریسنٹلی، آپ کو پتہ ہے جو اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی چیئر پرسن ہے، اور جو متعلقہ وہاں پہ گاؤں کے لوگ ہیں وہ کچھ آ کے پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں ان کے خلاف. یہ آپ نے جو کہا نا EPA کہاں ہے، EPA تو ایک سرکاری ادارہ ہے نا. اور یہ جو وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ جس نے نیشنل پارک کو لک آفٹر کرنا تھا، وہ ذرا ایک اٹانومس سیپریٹ باڈی ہے، تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ. تو یہ حشر ہے یہاں پہ. اس طریقے سے پھر کیا خاموشی، یہ پیغام ہے کیا کہ لوگ خاموش ہو جائیں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بھی اب سعید بادشاہ سے میرا سوال ہے. میں تو سوال ہی کر سکتا ہوں ان سے. مجھے ان سے ایک اور بھی اپیل کرنی ہے. اب آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں جو بہت ہی اہم ہے، میں تو ساری ان کے حق میں باتیں کی ہیں. نہیں، میں نے بھی ان کے حق میں کی ہیں. دیکھیں اگر وہ اور اچھے کام کریں گے یا زیادہ اچھے کام کریں گے، اتنے پروجیکٹس کرائے یار. نا میری بات سن لینا، اگر ان کے نام پہ کچھ غلط ہو رہا ہے، اگر وہ اس کو صحیح کر دیں گے تو دعائیں سمیٹیں گے نا. تو ہم نے کوئی برائی تو نہیں کی نا یار. شاہین چوک دیکھیں اتنے جلدی بن رہا ہے. سرینا چوک کا افتتاح بھی ہو گیا، اللہ خیر ہی کرے. سرینا چوک آپ جس طرح سے گزرتے ہیں اتنے جلدی انہوں نے کام کروا دیا. ہائیلی ایل پلانٹ جو انجینئرس کہتے ہیں نا، سول انجینئرس سے جب میں بات کرتا ہوں، وہ ان منصوبوں میں بتاتے ہیں کہ کیا فلاز ہیں یار. کیا فلاز ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ فرینکلی اسپیکنگ پوری دنیا میں ہوتا ہے جو بڑے، یہ آپ کو پتہ ہے یہ کوئی آج 1 سال کا 2 سال کا تو منصوبہ نہیں ہے مہتاب صاحب. یہ سینکڑوں سال تک چیزیں چلتی ہیں. 100 سال تک کے منصوبہ بندی سے یہ انڈر پاسز، فلائی اوور، برجز بنائے جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ کمپٹیشن اناؤنس کر دیں، آپ انجینئرنگ یونیورسٹی میں جا کے بچوں کو کہیں کہ یار ہم آپ کو حوصلہ افزا ایک انعام دیں گے، آپ اچھے اچھے ڈیزائن بنا کے دیں. یہ صورتحال ہے، کون سا وائبل ہے یہاں پہ تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. اور ایک الٹا سیدھا نقشہ بنا کے اس کے بعد میں آپ بدنامی اپنے مول لیتے ہیں جناب. جگہ جگہ ہر بارش پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، سڑک ٹوٹ جاتی ہے. وہاں پہ پانی کھڑا ہوا
اتنا ایل پلانڈ سرینا کا جو انڈر پاس اور وہ مری روڈ والا بنا ہوا ہے نا، وہ سارا یوں 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 کر کے لوگوں کو آپ نے یوں کیکڑا بنا کے یار بھیجنا ہے، بجائے اس کی سیدھی پلاننگ کرتے آپ یار. آپ یار میں تو امبیسی آج روڈ گزر سے کر آیا ہوں، میں نے بڑا انجوائے آپ کیا. سب سے بڑا ٹریفک کا مسئلہ تھا پنڈی اسلام آباد کا، جو سرینا چوک سے ہو کے جاتا تھا. آپ انڈر پاس بناتے تو آپ وہ امبیسی روڈ سے انڈر پاس نکالتے اور یہ کشمیر چوک تک لاتے، جو ساری ٹریفک اسلام آباد کی طرف جا رہی تھی اس کا مسئلہ حل ہو جاتا. میں تو بڑا کمفرٹیبلی وہاں سے گزر کے آیا ہوں آج، وہ ہم بھی آتے کمفرٹیبلی ہوئے گزر ہی بھی اور جاتے ہیں جاتے یار. ہوئے بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. بات اب آپ جو ہے جان بوجھ کے چیزوں کو بلٹل میں کرتے نہیں ہیں. کر رہا ہوں، آپ کی سوشل میڈیا دیکھیں بھائی، میں کیوں بلٹل کروں گا؟ میں تو کہہ رہا ہوں اچھے کام کریں، آپ ترقی کریں، لیکن ان کو کنڈیشنل کریں یار، گرینری کے ساتھ ان کو کنڈیشنل کریں. آپ کی جو انٹرنیشنل پالیسیز ہیں، کمٹمنٹس ہیں، ان کے ساتھ آپ کریں. یہ بات ٹھیک کر رہے یہ ہیں. میں کہہ رہا ہوں نیشنل پارک کا حصہ شکر پڑیاں کا یار، اگر آپ اس کو کچھ کر رہے ہیں تو کسی طریقے سے کریں، میں یہ عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ تو ٹھیک ہے، آپ کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا، آپ کسی کو جواب نہیں دے سکتے. سید بادشاہ محسن نقوی کی بات کر رہا ہوں، یو آر رائٹ، ایسا ہی ہوگا. لیکن خدارہ جب آپ کر رہے ہیں تو آپ اگر بہتر طریقے سے چیزیں کریں گے تو شاید آج ہم یہ کوئی تھوڑی بہت باتیں کر رہے ہیں یا اور لوگ جو سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، وہ اس کی بجائے آپ کہیں کہ کیا بات ہے محسن نقوی، کیا پالیسی ہے، کیا پلان ہے یار، وہ یہ کہیں. کیا اب بات میں ہے. ایک محسن نقوی سید بادشاہ سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں آخر میں، یہ ایک تو یہ سوچیں پلیز، انوائرمنٹ کا سوچیں. یہ اسماگ، یہ دیکھیے گا یہ جو لاہور کی اور باقی شہروں کی صورتیں آئندہ چند سالوں میں جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیا حشر ہوگا یار. کنکریٹ کے جب سٹرکچر آپ بنانا شروع کر دیں گے. میری ان سے آخری ہمدردانہ انسانی حقوق کے حوالے سے اپیل ہے، اجازت دیں. یہ جو آپ نے ذکر کیا مسلم کالونی کا، بڑی امام کے پیچھے یہ کہا گیا کہ ان کے تو بڑی بہت دیر پہلے میں نے ان 4-5 ہزار گھر سنے تھے، آپ 20,000 20,000 لوگ ہیں نا، 4-5 ہزار گھر میں فی بندہ 4 بھی کریں تو آپ نے کہا جی کہ ان سے پہلے سیٹلمنٹ ہو چکی تھی، یہ چھڑا نہیں رہے تھے، واٹ ایور. آپ نے کچھ سیکٹر بنانا ہے، جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے آپ کریے، لیکن ایک تو گرینری زیادہ ہو، دوسرا اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا. میری جو اپیل ہے، باقی معاملات چھوڑ دیں. جو سب سے زیادہ مارجنلائز سیکشن آف سوسائٹی ہے، آپ بھی واک کرتے ہیں بلو ایریا، ہمیں روز ملتے ہیں، ہمارے جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے، جو ہمارے خواجہ سرا کمیونٹی ہے، آپ کو پتہ ہے ایک بڑی تعداد ان کی، وہاں پہ ایک اسکول بھی تھا ان کے لیے، اور کچھ گھروں میں وہ رہتے تھے. وہ جب بھی ہمیں ملتے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے واک کے دوران ملتے ہیں روزانہ، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم حکومت نے محسن نقوی کا نام لیتے ہیں، وہ کہ محسن نقوی سید، ایک سید نے، سید کی پناہ میں وہ رہ رہے تھے بری امام سرکار کی، تو ہم سے ہمارے گھر اس طریقے سے چھین لیے. میں ان سے یہ گزارش کروں گا، آپ جو جائز لوگ وہاں پہ جس طریقے سے جن کی سیٹلمنٹ ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آپ جو مرضی کریں، لیکن یہ جتنے بھی کوئی 1000 ہے، 500 ہے، 300 ہے ٹرانسجینڈر کمیونٹی جس کو آپ نے وہاں سے مس ڈسپلیس کیا ہے، کائنڈلی ان کے لیے کہیں نہ کہیں پہ آپ کہیں رہائش کا بندوبست کریں. تو آپ کے پاس پورا اسلام آباد آپ کے پاس ہے یار، کہیں پہ ان کو چھوٹے چھوٹے گھر بنا دیں آپ، اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا، وہ کمیونٹی بھی آپ سے خوش ہوگی. میرا تو یہی آپ سے اپیل ہے. میں آپ کی اس اپیل میں بالکل ٹھیک اور جائز سمجھتا ہوں، اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جو اسلام آباد میں کمپنسیشن لینے کے بعد اسی جگہ پہ قبضہ کر کے رہنے کو کسی صورت میں بھی وہ نہیں کہہ رہے، لیکن وہ بھی کس کی غلطی ہے سکتا. مہتاب صاحب؟ وہ حکومت اسٹیٹ کی غلطی ہے، سی ڈی اے کی غلطی ہے. کیوں نہیں ایویکویٹ کراتے اس وقت آپ؟ ٹھیک جب آپ بات نے ہے. کمپنسیٹ کروا لیا وہ الگ چیز ہے، لیکن انسانی ہمدردی کے طور پہ یہ سب سے مارجنلائزڈ کمیونٹی نہیں، ہے. میں ان کے لیے بالکل ٹرانسجینڈر ٹھیک کی کہہ رہے ہیں. کوئی پروفیشن نہیں ہوتا ان کے پاس، بیچارے مانگ تانگ کے اس طرح سے اپنا سسٹم چلاتے ہیں یار. ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں. مہربانی کریں، اب سید بادشاہ ہیں یار، وہ آپ کا نام لے کے روزانہ برا بلا کہتے ہیں، مجھے بڑی شرم آتی ہے، چلیں کوئی بات دکھ نہیں. ہوتا ہے. تو آپ مہربانی کریں، کچھ 100-500 گھر ان کے لیے کہیں پہ بنائیں، کوئی پورا ایک کمپاؤنڈ بنا دیں جہاں پہ وہ رہیں ایک سسٹم کے تحت، تو آپ کو دعائیں دیں گی. یہ اپیل محسن نقوی سے بھی ہے، فیلڈ مارشل صاحب سے بھی ہے جن کے وہ شہزادے ہیں، اور شہباز شریف کو بھی بیچ میں چلیں ڈال لیں. اسی کے ساتھ میرے خیال میں اجازت لے لینی چاہیے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئرنگ کیجیے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.